ایک سنسان علاقے میں ایک آدمی اپنی گاڑی پر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک شخص آ گیا۔ اس نے گاڑی کو روکا، یہ بہت ڈر گیا تھا۔ وہ شخص اس کی گاڑی کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں چھوٹا سا کام کرنے آیا تھا اور واپس جانے لگا ہوں۔ دوسرا لڑکا بہت زیادہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ خیر، اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ شخص اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ بابا جی، آپ اس وقت آدھی رات کو ادھر یہاں سنسان علاقے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں کسی کام سے آیا تھا اور سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، لیکن کوئی سواری نہیں مل رہی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ ابھی یہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک اور شخص ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ وہ شخص اس کو آ کے کہنے لگا کہ بھائی مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیں، میری بائک خراب ہو گئی ہے، مجھے اپنے بھائی کی دوائی لینی ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ وہ لڑکا پھر سے سوچنے لگا کہ میں نے ان سب کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ جناب، اپنا بندوبست کرو، میرے پاس جگہ نہیں ہے، مجھے اپنے گھر جلدی سے پہنچنا ہے، اپنا بندوبست آپ خود ہی کر لو۔ ساتھ بیٹھا شخص اس کو کہنے لگا کہ مجھے یہ شخص مجبور سا لگتا ہے، اس کو بھی بٹھا لیں اپنے ساتھ۔ وہ کھڑا ہوا آدمی پھر سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بہت ضروری جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میری گاڑی میں جگہ نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ بٹھا لو، ثواب کا کام ہے۔ وہ لڑکا بولنے لگا کہ اس بندے نے تو مجھے تنگ کر دیا ہے، اور پھر اس نے اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص آگے بیٹھنے لگا۔ اس نے اس کو بولا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے جگہ نہیں ہے، پیچھے بیٹھو۔ وہ شخص پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے پوچھنے لگا کہ انکل آپ نے بتایا نہیں، آپ نے کدھر جانا ہے؟ پیچھے بیٹھا شخص پوچھنے لگا کہ بھائی کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہاں میرے علاوہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ساتھ بیٹھے شخص سے پھر سے پوچھنے لگا کہ آپ نے بتایا نہیں، آپ نے جانا کہاں ہے؟ اس نے اس کو خاموش ہونے کا کہا تھا۔ پیچھے بیٹھا شخص بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ گاڑی روکو اور بھائی مجھے جانے دو۔ وہ ڈر کے گاڑی سے اتر کے بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص بھی کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سفر بھی مکمل ہو گیا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ انکل آپ بتائیں تو صحیح، آپ کون ہیں اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اسرائیل ہوں اور تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ لڑکا ڈر گیا اور ادھر ہی گاڑی چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ وہ بوڑھا شخص گاڑی لے کر بھاگ گیا اور اسی دوران وہ شخص جو پیچھے راستے میں اتر گیا تھا وہ بھی ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے۔ وہ دونوں گاڑی لے کر چلے گئے۔ پیچھے کھڑا لڑکا دیکھ کر روتا رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ روتا رہا کہ وہ لوگ اس کی گاڑی لے کر بھاگ گئے، پر افسوس اب کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، کسی پر اعتبار کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ نہ ہو، کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی دھوکا نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مصیبت کے مارے کی مدد نہ کریں، لیکن مدد کرنے سے پہلے اپنا احتیاط لازمی کریں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔